فاصلہ ہے وہ 1000 سال کا ہے. لہذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس کے 40 سال بعد یروشلم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور مسجد اقصی کو بنایا تاکہ وہاں ان کے خاندان کی آبادی بڑھے، لوگ وہاں جا کر آباد ہوں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں. یہ بات بالکل دل کو لگتی ہے اور اس حدیث کی وہی تشریح دل میں بیٹھتی ہے کہ مسجد اقصی کے معمار اول حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہاں بنی اسرائیل جا کر کے بسیں اور ان کی آبادی وہیں بڑھے اور وہیں ان کا خاندان پھلے پھولے. رہا سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصی کو تعمیر کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو گرا کر کے، اس مسجد کو شہید کر کے افسر نو اس مسجد کی تعمیر کی. اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ مسجد کو خوبصورت، بیش قیمت اور حسین پتھروں سے بنوائے اور اس مسجد کے ارد گرد دور دور تک خوبصورت محلات تعمیر کیے جائیں، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے جائیں، اچھی سے اچھی عمارتیں بنائی جائیں. اور چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وسائل بڑے مختصر اور محدود تھے، انسان یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ جنوں کو ان کا تابع فرمان کر دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام جنوں سے لیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل کام کو انجام دے سکتی ہے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ بعید سے بعید اطراف میں جا کر کے بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے جو انتہائی بیش قیمت ہوتے، انتہائی حسین ہوتے، اور اس کے ذریعے وہ محلات کی اور قلعوں کی اور مسجد کی تعمیر کرتے. قرآن حکیم میں ان جنوں کا کام بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کیا کیا کام لیتے تھے اور یہ لوگ کیا کیا کام کرتے تھے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا والشیاطین کل بناء وغواص، ان شیاطین میں سے، یہاں ایک بات ٹھہر کر سمجھ لی جائے کہ کہیں تذکرہ کیا جاتا ہے جن کا اور کہیں تذکرہ کیا جاتا ہے شیاطین کا، تو شیاطین کا کیا معنی ہے اور جن کا کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن کہتے ہیں آگ سے بنی ہوئی نیک مخلوق کو، اور جو جن شریر ہو جائے اور کافر ہو جائے، بدماش ہو جائے، تو ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. تو ان شیاطین میں سے بہت سارے شیاطین معمار تھے، عمارتوں کو بنانے والے، اور بہت سارے شیاطین غواص تھے، دریاؤں میں ڈبکی لگا کر کے سیپیاں تلاش کرتے اور سیپیوں سے موتی نکالتے. یہ آیت کریمہ سورہ صاد 23ویں پارے میں ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیاطین میں سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگی سے تابع فرمان تھے، سلیمان علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے تاکہ وہ سیپیاں تلاش کریں، اس سے موتیاں نکالیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ کام کرتے تھے اور ہم ان کے نگراں اور نگہبان تھے. یہ آیت کریمہ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الْجِنِّ
بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اور شیاطین میں سے کچھ تو ایسے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے جو بھی وہ چاہتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں ارشاد فرماتا کہ ہم نے ان جنوں کو اور شیاطین کو اس طرح سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیا تھا کہ ان کے کسی حکم سے یہ سرتابی نہیں کر سکتے تھے، اور جو ان میں سے سرتابی کرتا اس کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں ہم جہنم کا عذاب چکھائیں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا. جس طریقے سے گنہگار انسانوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، اسی طریقے سے گنہگار جنوں کے لیے بھی جہنم کو تیار کیا گیا ہے. آگے تشریح فرماتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جیسے بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے مجسمے، بڑی بڑی لگنیں جو حوضوں کی طرح ہوتی تھی، اور بڑی بڑی دیگیں جو اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی کہ جن کو ان کی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، جہاں رکھی رہتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے جو کام لینا چاہتے تھے لیتے تھے. اور آج بھی بیت المقدس کو اگر کوئی جا کر کے دیکھے تو اس کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے کہ وہ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے. دیکھنے والا حیرت میں پڑ جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر آخر کہاں سے لائے گئے، اور اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کس طریقے سے تراشا گیا، اور اس وقت جرے ثقیل کے وہ کیا آلات تھے جن کے ذریعے بڑے بڑے پتھروں کو اتنی بلندی پر لے جایا گیا اور ان کے درمیان باہم اتصال پیدا کیا گیا. یہ منظر دیکھ کر کے آدمی حیرت زدہ رہ جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں یہ شوق تھا کہ وہ اچھی اچھی عمارتیں بنائیں، ان کی تمنا یہ بھی تھی کہ عمارتیں جو بھی بنائی جائیں چاہے مستحکم ہوں چاہے مضبوط ہوں. اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ عمارتوں کے بنانے میں چونے اور گارے کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کی جگہ پر پگھلی ہوئی دھات استعمال کی جائے. اس ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پوری کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبوں کے چشمے جاری کر دیے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبوں کے چشمے جاری کر دیے. اور جب دو پتھروں کو رکھ کر جوڑا جاتا تو بجائے اس کے کہ اس میں چورا اور گارا اور سیمنٹ لگائی جاتی، تانبے کی پگھلی ہوئی دھات وہاں رکھی جاتی اور اس طریقے سے دو پتھروں کو جوائنٹ کر دیا جاتا. ظاہر ہے کہ اس طریقے کی عمارتیں آج نایاب ہیں. اس طریقے کی عمارتیں نہیں بنائی جا سکتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے ایسی عمارتیں بناتے تھے جو استحکام کے اندر اپنی نظیر آپ ہوتی تھی، اپنی مثال آپ ہوتی تھی. اور آج بھی جا کر کے ان عمارتوں کو جو دیکھ لے تو اسے پتا چل جائے گا کہ یہ فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے جن کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی. جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ تھے تب تک تو یہ ان کے تابع فرمان تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک جو وقفہ گزرا، جو درمیانی مدت گزری، اس میں شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیاطین کو جادو کا علم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہوں نے جادو سکھانا شروع کر دیا.